قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام ہے روشنی سب کے لیے اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، دنیا میں جو ہمارے پاس بڑی دولت ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان، اور پھر جو ہمیں حکم دیا گیا اس سب پہ ہمارا ایمان۔ اب جو ہمارا ایمان ہے وہ نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی بلکہ ہماری اخروی زندگی کے لیے بھی ہمارے ایمان اور ایمان کی پختگی جو ہے وہی اثاثہ بن کر ہماری مغفرت کے بھی اہتمام اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کا جو اہتمام ہے وہ بھی ہمارے ایمان اور ایمان کے تقاضوں سے ہی پورا ہونا ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ ایمان تو ہمارا ہے، لیکن وہ کہا ہے نا کسی نے کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونے کے لیے، صاحب ایمان ہونے کے لیے کچھ ایسی باتیں ہمیں تعلیم فرما دی گئی ہیں کہ ان پر عمل کرنا ہے تو بندہ مومن تو وہ ہے نا کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ یاد آ جائے تو ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارے معاملات یہ ایسے ہونا چاہیے کہ جو ایمان کے تقاضوں پر پورے اترتے ہوں۔ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو زندگی گزارتے ہوئے، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے دنیا، یہاں ہمارے اعمال کو کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، اور معیار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا ہے۔ تو جب ہمارے اعمال کو اس کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے تو ہمارے اعمال اس کسوٹی پر ہمیں آزمائش میں بھی ڈالتے ہیں، اور یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ذریعے اور صبر اور شکر کے ذریعے اس آزمائش پہ پورے اتریں اور یہ ثابت کر سکیں کہ صرف نعمتوں کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب آزمائش ڈالتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جاتا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان کے تقاضے۔ ایمان کے تقاضے کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما آج کے جید علماء کرام، ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے وقتاً فوقتاً انہیں مدعو کر کے ان کے علم سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم مختلف باتیں ان سے سیکھتے ہیں، سیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلی شخصیت، آپ خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسری شخصیت، آپ بھی اسی منصب پر فائز کہ آپ امام ہیں، خطیب ہیں، مدرس ہیں، اور آپ ARY سے، ARY QTV سے میری طرح ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، دین ہم ان سے سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی زیغم گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ آج کا بڑا خوبصورت موضوع ہے ایمان کے تقاضے۔ ایمان تو ہماری دولت ہے، ہم ایمان پر بات تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں جو ہم اپنی زندگی میں پورے کرتے چلے جائیں۔ وہ پورے کریں گے تو ہمارے ایمان جو ہے وہ مستقیم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا ابتدائیے میں کہ آزمائش بھی انسان پر پڑتی ہے، اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آزمائش پڑے گی، انسان اس پر پورا اترے گا، صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا تو پتہ چلے گا نا۔ تو ایمان اور آزمائش کا جو باہمی تعلق ہے سر وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شاہد بھائی، ایمان اور آزمائش یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جی، ایمان پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو بذات ہی یہ ایمان بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، جنت دوزخ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اور یہ سارے غیوبات آسمانی میں سے کتابوں کو ماننا اور یہ سارے کیا ہیں؟ غیوبات میں سے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات غیب ہے لیکن ماننا ہے، اور فرشتے، نبی غیب ہیں، آسمانی کتابیں غیب ہیں، جنت دوزخ غیب ہے، ماننا ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ جس کو نہیں دیکھنا اس پر ایسا ایمان رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے وجود پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا اس ذات پر یقین ہے۔
تو ایمان جو ہے بذات ہی ایک آزمائش ہے، اس کے ساتھ ساتھ بندہ مومن جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ آزمائشوں سے معمور ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی حکم دے کے آزماتا ہے، اللہ پاک کبھی منع کر کے آزماتا ہے، اللہ پاک کبھی کسی شے کو حلال کر کے آزماتا ہے، کبھی کسی شے کو حرام کر کے آزماتا ہے۔ اور یاد رکھیں ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان آزمائشوں سے گزرے اور پھر ان آزمائشوں پر پورا اترے۔ ہمارے ایمان کا جو محور و مرکز ہیں وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور کی ذات پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، اور ہمارے ایمان کا جو اگلا مرکز ہیں جن کے وسیلے سے ہم تک ایمان پہنچا ہے وہ ہیں صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام نے حضور کے بعد اس امت کے لیے رہنمائی کرنی تھی، تو اس لیے صحابہ کرام کا جس درجے کا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش بھی اس درجے کی دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس دور پر جس دور میں لوگ کلمہ پڑھنے کو جرم سمجھتے تھے، جس دور میں کفار مکہ جو ہے ایمان کے اعلان کو جرم سمجھتے تھے، بت پرستی کا تحفظ حاصل تھا اور اللہ کو ماننے والوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ وہ کیسا دور تھا کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم 2 حصوں میں چیر دیا، نعوذ باللہ، جرم کیا ہے جی؟ ایمان لے آئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کیسی آزمائشیں تھیں اور وہ صحابہ کرام ان آزمائشوں پہ کیسے پورا اترے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کے اس قول پر کہ ہم ایمان لیں تو چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ایمان لائیں گے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہمیں آزمایا نہیں جائے گا اور ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں، فرمایا ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہ آزمائش تو چلتی آ رہی ہے، جب سے ایمان کا سلسلہ چل رہا ہے آزمائشوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور اللہ پاک نے آگے آزمائش ڈالنے کی جو حکمت ہے اس کو بھی بیان فرمایا کہ دیکھیں اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے بھید، ہمارے کردار، ہمارے افعال کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ لیکن قانون قدرت کیا ہے؟ قانون قدرت یہ ہے کہ جب انسان کے اعمال کا ظہور ہوتا ہے نا، اس وقت وہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ نیکی کا ظہور ہوگا تو وہ اجر دے گا، نیت کا بھی ہے، نیت، اور نیت کے ساتھ نیکی کا ظہور ہوگا۔ یعنی اللہ پاک نے یہ نہیں ہے کہ اپنے علم کے مطابق یہ نیک ہے اس کو جنت دے دو، یہ گناہگار ہے اس کو جنت دے، نہیں، اس نے دنیا میں بھیجا عمل اور عمل کی نیت، عمل کرو۔ جو نیک عمل کرے گا، پریکٹیکل آ کے اس نے نیک عمل کیے، اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ پریکٹیکل میں آ کے جس نے گناہ کیے، برے عمل کیے، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا۔ عبادات ساری پریکٹیکلی تو ہیں، نماز پہ کتابیں پڑھ لینے سے نماز ادا نہیں ہوتی، روزے پر آپ جو ہے وہ تقریر سن لیں، روزہ ادا نہیں ہوگا، حج عمرہ جو ہے آزمائشیں ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ آزمائش ہے ہی اس لیے کہ تاکہ بندوں کو ظاہر ہو کہ ہے یہ کس لیول کا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے والے لوگوں کو آزمایا۔ مولا کیوں آزمایا؟ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، فرمایا جو سچے تھے اپنے قول کے فعل کے، جو سچے تھے اللہ نے ان کو آزمایا، ان کو ظاہر فرما دیا کہ یہ سچے ہیں قول و فعل کے، اور جو قول و فعل کے جھوٹے تھے اللہ نے ان کو بھی ظاہر کر دیا۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں بیان فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اللہ پاک نے آزمائش دنیا میں بھیجی اس لیے ہے تاکہ وہ بروں کو اور نیکوں کو الگ الگ نکھار دے اور پھر سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور آخری بات کہ جتنا مرتبہ ہوگا آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ حضور کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، آزمائش سب سے زیادہ۔ حضور کے بعد صحابہ کرام کا مرتبہ ہے، آزمائش سب سے زیادہ۔ دیکھیں وہ دور بھی ہے مکہ میں کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا، مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا، تو ان سالوں میں مسلمانوں نے، حضور نے درختوں کے پتے اور گھاس کھا کے گزارا کیا، اور یہاں تک کہ منہ کے اندر زخم ہو گئے، صحابہ کے زخم ہو گئے گھاس کھانے کی وجہ سے، پتے کھانے کی وجہ سے۔ ان آزمائشوں سے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا محترم زیغم گردیجی صاحب، یہ تو طے ہے کہ ایمان آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے، اور جیسے کہ محترم مفتی صاحب فرما رہے تھے، نورانی صاحب، کہ جتنا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اتنی آزمائش بڑی ہوتی ہے، اور پھر جو آزمائش میں کامیابی وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے۔ اب جاننا میں یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ آزمائش اور مشکل گھڑی میں جو اہل ایمان ہیں ان کے رویے، ان کا احوال وہ کیسا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ شاہد بھائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں مصائب و علام کی اور امتحانات و ابتلاء کی مختلف صورتوں کو بیان فرمایا،
اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دونوں طرح کے جو رویے ہیں اس کو بھی بیان فرمایا. ایک رویہ وہ ہے کہ جو واویلا مچانا، آہو بکا کرنا، ناشکری کرنا اور بے صبری کے کلمات ادا کرنا، اس کو انتہائی ناپسند فرمایا گیا، مذموم قرار دیا گیا، اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی انتہا درجے کی ممانعت فرمائی گئی. بلکہ ایسے افراد پر باقاعدہ جو اس کیفیت میں ناشکری اور بے صبری اور اس طرف جانے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کے لیے لعنت تک فرمائی گئی. اور دوسری طرف وہ ہیں کہ جو ان تمام ابتلاؤں پر صبر و شکر کرنے والے ہیں، ان کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. ان کا عمل بیان فرمایا کہ جب انہیں مصیبت آتی ہے، مصیبت کے مختلف طریقے بیان فرمائے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ سارے مصائب و آلام اور یہ سارے ابتلاء و امتحان کے طریقے ہیں کہ ان امتحانات پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبری عطا فرماتا ہے. ان کا عمل کیا ہے کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ واویلا نہیں مچاتے، شور شرابہ نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے اور اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. باری تعالیٰ ہم تیرے لیے، یہ چیز بھی تیری تھی، تو نے عطا فرمائی تھی، تو نے واپس لے لی، تو ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے اور ہمیں اس پر کوئی شکایت نہیں ہے، ہم بھی عنقریب تیری طرف جانے والے ہیں. تو فرمایا کہ جو یہ عمل کرتا ہے مصیبت اور ابتلاء کے وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تو ان سے متعلق اللہ رب العالمین نے بشارت عطا فرمائی کہ الذین اذا اصابتهم کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے رب کی طرف سے ان کے لیے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، بخششیں ہیں، کہ وہ اس کیفیت پر ناشکری نہیں کرتے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر جائزہ لیں، جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا نا کہ مقام جتنا بڑا ہوگا تو مصائب و علام اتنے ہی ہوں گے، ابتلاء و امتحان اتنا ہی زیادہ ہوگا. خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ ابتلاء و امتحان کا جو سلسلہ وہ انبیاء کے لیے ہوا، اور تمام انبیاء کے جو مجموعی ابتلاء و امتحان کا سلسلہ ہے، فرمایا کہ اس کی کیفیت میرے سامنے ہے. یعنی تمام انبیاء سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتلاؤں کا سلسلہ ہے. لیکن حضور کا اگر اعلان نبوت کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک تمام مراحل کو دیکھیں، تمام معاملات کو دیکھیں، تو قدم قدم پر صبر نظر آتا ہے، شکر نظر آتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہنے کا جذبہ نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد جو مذکر آپ بیٹے تھے، آپ کی اولاد تھی، اور 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے انتقال فرما جاتی ہیں. حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا نا تو حضور کی کیفیت یہ ہے کہ چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں. صحابہ کرام نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ بھی گریہ فرما رہے ہیں؟ یعنی وہ اس چیز کو ایک عجیب تصور کرتے تھے کہ انبیاء بھی اس طرح کے احساسات و جذبات اور وہ بھی کسی کے بچھڑنے پر اس طرح کا غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ جو کیفیت ہے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے، یعنی دل کی نرمی اللہ رب العالمین کی طرف سے. فرمایا کہ کسی کی جدائی کی وجہ سے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن حضور نے ایک نصاب عطا فرما دیا. حضور نے فرمایا کہ زبان وہی الفاظ ادا کرے گی جو اللہ کو پسند ہوگا. یعنی دل کا غمگین ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے. جس کا دل اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے بھرپور ہوگا، جس کا دل اللہ کی رحمتوں سے مملو ہوگا، فرمایا کہ وہ دل رنجیدہ ہوگا، کسی کے بچھڑنے پر وہ افسردہ ہوگا اور آنکھیں اس کی وجہ سے آنسو بہائیں گی. لیکن فرمایا کہ ہم وہی کہیں گے، وہی الفاظ ادا کریں گے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو. اور انہی الفاظ کی برکت کیا، حضرت ام سلمہ کے شوہر کا انتقال ہوا نا تو انہوں نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں اب پوری زندگی سوگ کی کیفیت میں گزاروں گی. شوہر کی قبر کے پاس خیمہ لگا لیا. تو اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ اگر تم یہ کہتی تو تمہیں اس سے بہتر اللہ رب العالمین شوہر عطا فرماتا. تو وہ فرماتی ہے کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ میرے شوہر سے بہتر تو مجھے آج تک کوئی شخص نظر نہیں آیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان سے زیادہ بہتر میری زندگی میں کوئی شخص آئے؟ لیکن آپ فرماتی ہے کہ جب مجھے حضور کا یہ کلام مجھ تک پہنچا تو میں نے ویسے تبرکن انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت فرمائی. آپ فرماتی ہے کہ صرف مدینے میں نہیں بلکہ ان کلمات کی برکت سے پوری کائنات کے سب سے بہترین شوہر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. یعنی حضور کے عقد میں اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شرف اور اعزاز بخشا. تو اگر اہل اللہ کے طریقے کے مطابق، قرآن و سنت کے طریقے کے مطابق ان آزمائشوں کو فیس کیا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا اور وہ رویہ اور وہ کردار اپنایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی ویسی عطا فرمائے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا رویہ اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی زیادہ. پھر جیسے کہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے وہی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، آزمائش کا مقابلہ کرتے ہیں. محترم نورانی صاحب یہ فرمائیے گا
کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کی حدود کے محافظ ہیں. جی ٹھیک ہے، میں اس نظر سے آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک بریک کی اجازت آپ سے درکار ہے. حاضر ہوتے ہیں، سوال میں نے نظر کیا ہے نورانی صاحب کے، جواب بھی آ کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روشنی سب کے لیے میں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایمان کے تقاضے، اور ایمان کے تقاضے پر جب گفتگو ہم نے کی تو اس میں ایمان کی نسبت سے، ایمان کی پختگی کی نسبت سے کچھ باتیں ہم نے سیکھی ہیں. اور مقصد اس پروگرام کا، اس نشریات کا، ان موضوعات کا یہی ہوتا ہے کہ ہم دین کو جتنا زیادہ سمجھ کر زندگی گزار لیں اتنا زیادہ ہم، ایک تو یہ کہ تربیت جو ہم اپنی بعد کی نسلوں کی کر رہے ہیں وہ بہتر طریقے سے ہو جاتی ہے. کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو ان کو بتایا جاتا ہے، بچے وہ کرتے ہیں کہ جو وہ دیکھتے ہیں. تو ہم جب اپنے اعمال، اپنے افعال اور اپنی زندگی کے ہر پہلو سے اپنے آپ کو طاق کر لیتے ہیں دین کی نسبت سے، دین کی تعلیمات کی نسبت سے، تو ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی اپنے اعمال کو رفتہ رفتہ ہمارے طریق سے ڈھالتے چلے جاتے ہیں. اور مسلم گھرانوں کا یہی ایک طریقہ اور وراثت ہوتی ہے. اس ورثے کی نسبت سے مسلم گھرانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچہ جب گھر میں موجود ہوتا ہے تو اپنے بڑوں کو دیکھتے دیکھتے اور ان کی جھلک پھر اپنی زندگی میں لے کر معاشرے میں نکلتا ہے. ہم نے ایمان کے تقاضوں پر گفتگو کی تو ایک اور محترم علامہ صاحب نورانی صاحب، ایک اور ایمان کا تقاضا بھی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا محافظ ہوتا ہے. ایمان کے اس تقاضے کی نسبت سے ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو آزمایا ہے. کچھ چیزوں کا حکم دے کے آزمایا ہے، کچھ چیزوں سے منع کر کے آزمایا ہے، کچھ چیزوں کو حلال کر کے آزمایا ہے، کچھ چیزوں کو حرام کر کے آزمایا، اور فرمایا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے یہ حدیں بنا لی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کا مزاج کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، انسان کی طبیعت اور ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، اللہ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے. تو خوش نصیب وہ ہے اور صحیح معنی میں بندہ مومن وہ ہے جو اللہ کے حدود کو پورا کرتا ہے، اللہ کے حدود کو پامال نہیں کرتا. جیسے دیکھیں ایک آدمی ہے، وہ پائی جوڑ کے، محنت کر کے، خون پسینے کی کمائی سے وہ ایک پیسہ جوڑتا ہے، اماؤنٹ جوڑتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں اس سے گھر بناؤں گا، بچوں کی شادی کروں گا، فلاں اپنی ضروریات پوری کروں گا. اللہ کا حکم آتا ہے وہ آتو الزکات، زکات ادا کرو. تو وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں زکات خرچ کرتا ہے. تو یہ ایک آزمائش ہے اور ابتلا ہے، اور خوش نصیب ہے جو اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے. اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے میں آپ دیکھیں بندہ مومن، گرمیوں کا دن ہو، بڑا روزہ ہو، سخت گرمی ہو، تو آپ کو پتہ ہے پیاس اور ٹھنڈے پانی کی شدت کی حاجت اور فروٹوں کی حاجت یہ سب کچھ ہوتی ہے. دوپہر کا ٹائم ہو، سخت گرمی ہو، گھر میں فریج میں مشروبات بھی پڑے ہوں، فروٹ بھی پڑے ہوں، بندہ مومن چاہنے کے باوجود اور قدرت کے باوجود آرام سے بیٹھا ہوا ہے. اچھا، میں معذرت ایک بات چاہ رہا تھا کیونکہ بہت سارے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ میری طرح کے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ نے فرمایا کہ 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو وہ ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. جی، اس میں میں عرض کرتا ہوں 40 کیونکہ لوگ عام طور پہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% سمجھتے ہیں، تو کہیں کوئی مغالطہ نہیں. ہاں، تو اصل میں ہوتی 40واں حصہ جسے ہم 2.5% کہتے ہیں. جی. یعنی مثلا 40,000 میں کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 1,000. 80,000 میں کتنی ہوگی؟ 2,000. اور 1,00,000 میں کتنی ہوگی؟ 2,500. تو 100 کے لحاظ سے کتنی ہو گئی؟ یہ 2.5% ہو گئی. ویسے 40واں حصہ ہو گئی. یعنی اسلامی قوانین کے لحاظ سے جو زکوٰۃ ہے وہ 40واں حصہ ہے، یعنی 40 حصوں میں سے ایک حصہ زکوٰۃ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، دیکھیں ان سے پہلے جو دور ہے وہ کیسا دور تھا، زمانہ جاہلیت جس کو ہم کہتے ہیں. وہاں کوئی حلت حرمت کا تصور نہیں تھا، لوگ اپنی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے رہتے تھے. تو صحابہ کرام کی عظمت دیکھیں، جب بھی کسی شے کی حرمت آئی ہے صحابہ کرام نے فوراً آمنا وصدقنا کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ سوچیں گے، کل کریں گے، جیسے پہلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ یہ گروہ ہے جنہوں نے اللہ کی حدوں کو بہترین انداز میں نافذ کیا ہے. اور اللہ پاک کی جو حدیں ہیں
وہ حلت کے لحاظ سے بھی ہیں، حرمت کے لحاظ سے بھی ہیں۔ اللہ پاک نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت نہیں مان رہی ہوتی لیکن چیز حلال ہے تو ایمان کا تقاضا ہے اس کو کھاؤ، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ترجیح الگ ہے، ہمیں ایک بہترین اماؤنٹ مل رہی ہے، مثلا سود کی مد میں نعوذ باللہ، یا جوئے کی مد میں، یا دوسری مد میں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں ایک ہے ہمارا دنیاوی مفاد اور ایک ہے اللہ پاک کی حدود، تو اللہ پاک کی حدود کو قائم رکھنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے دولت کے انبار لگا دیے وہ کامیاب ہے، جس نے جو ہے شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا وہ کامیاب ہے، یہ نہیں فرمایا۔ جو اللہ کی حدود کو نافذ کرتا ہے، جو اپنی زندگی اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستے کے مطابق بسر کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنے رب کے نام کا چرچا کیا اور نماز پڑھی۔ تو یاد رکھیں اللہ کی جو حدود ہیں یہ زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہیں، خوشی کے لحاظ سے بھی موجود ہیں، غم کے لحاظ سے بھی موجود ہیں۔ آج ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم خوشی کو اپنے انداز میں منانا چاہتے ہیں، غم کو اپنے انداز میں منانا چاہتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق منانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خوشی اللہ کی حدود کے مطابق منائیں، غم اللہ کی حدود کے مطابق منائیں۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ دیکھیں غم کے لیے دل بھی تڑپتا ہے، آنکھیں بھی آنسو بہاتی ہیں، اور یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن دو چیزیں انسان کے بس میں ہیں، زبان اور ہاتھ، لہٰذا زبان سے غم کا اظہار نہ کرے، ہاتھوں سے غم کا اظہار نہ کرے، آنکھوں سے جو اظہار ہو رہا ہے، دل سے جو اظہار ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے۔ تو لہٰذا خوشی اور غم میں بھی اللہ پاک کی حدود ہیں۔ آج ہم خوشی کے موقع پر ساری حدود بھول جاتے ہیں، اسراف کر رہے ہوتے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ شادیوں کے معاملے میں ہم جو ہے لوگ کیا کہیں گے اس قید میں اتنے جکڑے ہیں کہ اللہ کی حدود بھول گئے ہیں اور جو ہے اللہ کی حدود چھوڑ گئے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خوشیاں ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مل نہیں رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی حدود چھوڑ چکے ہیں۔ تو لہٰذا زندگی کے ہر شعبے میں مومن بندے کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھتا ہے، اللہ کی حدود کے مطابق چلتا ہے، اور جو اللہ کی حدود کے مطابق چلتا ہے دنیا آخرت میں کامیابی وہی ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس سے آگے نہیں بڑھتا، جی اللہ کی حدود، یعنی اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مفتی صاحب طاقت دی ہے نا وہ بھی محدود کر کے دی ہے۔ یہ ارشاد ہوا نا کہ تمہاری نظر جو ہے وہ پہلے آسمان سے ناکام لوٹ کر آ جائے گی، یعنی تمہارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم اس سے آگے دیکھ سکو۔ انسان جو ہے اس کی جو ہے اگر وہ ہم کہیں کہ کتنا پیدل چل سکتا ہے تو اس کی ایک حد ہے، کتنا دوڑ سکتا ہے اس کی ایک حد ہے، کتنا جاگ سکتا ہے اس کی ایک حد ہے۔ یعنی انسان کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آواز کتنی دور تک جا سکتی ہے، کتنے دور کا سن سکتا ہے، کتنے دور تک دیکھ سکتا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے وجود کے اندر محدود کر کے بتا دیا ہے کہ زندگی حد کے ساتھ گزاری جاتی ہے، حد سے تجاوز تم اگر کرنا بھی چاہو گے تو تمہاری نظر ناکام ہو کر لوٹ آئے گی۔ اچھا، اب بات یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں مختلف جگہوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ جب ہم ابھی گفتگو بھی کر رہے ہیں، ایمان کی گفتگو کریں، آزمائش کی بات کریں، تو آزمائش جب پڑتی ہے تو آپ نے بھی جیسے کہ فرمایا، محترم نورانی صاحب نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ تو بار بار صبر کا تقاضا کیا گیا، تو ایمان سے جو صبر کا تعلق بنتا ہے وہ کیا ہے؟ شاید بھائی ایمان اور صبر کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور قرآن کریم میں اہل ایمان کے جو اوصاف و خصائل کو بیان فرمایا گیا ان میں صبر کو شامل فرمایا گیا۔ ٹھیک سر۔ اور صبر بہترین اوصاف میں سے قرار دیا گیا، اس کی تحسین فرمائی گئی، ترغیب دی گئی، تاکید فرمائی گئی۔ جی ہاں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر حدیث اس کی فضیلت اور اس کی تاکید و ترغیب سے متعلق ہے۔ جی سر۔ اور پھر ایمان جس قدر پختہ ہوگا اور جس قدر مضبوط ہوگا وہ صبر میں بھی وہی شدت ہمیں نظر آئے گی۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ابتلائیں اور آزمائشیں ہیں ان میں ہم صبر کا معاملہ دیکھیں کہ مصائب و آلام کے پہاڑ ہیں لیکن پایہ ثبات میں لغزش تک نہیں ہے، پایہ استقلال میں لغزش تک نہیں ہے، کیونکہ مقام بڑا ہے اور ایمان میں پوری کائنات میں سب سے کامل ترین مقام پر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض ہیں کہ جن کے سروں پر آرہ تک پھیر دیا گیا، آرے سے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن زبان سے اف نہیں ہے، زبان سے بے صبری، یعنی آج تو کانٹا چپ جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہائے وائے اور واویلا شور شرابہ ہے، ناشکری ہے۔ اتنے کٹھن مراحل کے باوجود بھی کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں لیکن زبان پر حرف شکایت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کہ نار نمرود میں آپ کو ڈالا گیا تو اس وقت آپ کی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں ہے، بلکہ وہ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں
کہ حضور آپ اگر کوئی حکم فرمائیں, کوئی آپ کی حاجت ہو, کوئی مشکل ہو, تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب بہتر جاننے والا ہے. کیا بات ہے, اگر مجھے وہ اسی کیفیت پہ دیکھنا چاہتا ہے تو میں راضی ہوں. اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کی رضا ہے, تو میں اس پر راضی ہوں. یعنی وہ اللہ رب العالمین کی رضا سمجھ کر وہ راضی برضا الہی ہوتے ہیں, وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا معاملہ دیکھیں, مصائب و علام ہے لیکن ایمان پوری کائنات میں سب سے کامل ترین درجے میں ہے, تو اللہ رب العالمین نے صبر بھی ویسا ہی عطا فرمایا. پھر اسی طرح صحابہ اکرام کا معاملہ دیکھیں, اہل بیت اطہار کا معاملہ دیکھیں, تو ایمان جس قدر بلند ہوگا, جس قدر ایمان میں پختگی ہوگی, ان کا وہ کیفیت وہ نظر آئے گی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ابتلائیں ہیں, آزمائشیں ہیں, امتحانات ہیں, اس میں وہ صبر. اور پھر اہل اللہ کے ہاں ایک تصور کیا ہوتا ہے, کوئی بھی ان کی زندگی میں نفع نقصان ان کے پیش نظر آتا ہے تو وہ ایک خیال کیا ہوتا ہے, تصور, اور یہی عقیدہ ہے اسلامی عقیدہ کیا ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, کہ خیر و شر وہ من جانب اللہ ہے. یعنی شر کا جو اگر معاملہ ہے تو وہ اس کے اسباب ہم خود بنا دیتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, کہ خشکی اور تری میں جو تم فساد دیکھتے ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اگر فساد ہے یا نقصان ہے, اسباب ہم خود اس میں پیدا کرتے ہیں, لیکن وہ مؤثر حقیقی اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا وہ اللہ رب العالمین ہے. اگر ان کے مزاج کے ناموافق کوئی بھی بات اگر ان کی زندگی میں آتی ہے تو پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے, یا اللہ کی رضا ہے کہ میں اس کیفیت میں رہوں. اور حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ, آپ سے پوچھا تھا نا کسی نے, اور فقیروں کی بات تو, درویشوں کی بات, اہل اللہ کی بات تو ایسی ہے کہ سیدھا سادہ لہجہ ہے, عام فہم انداز ہے, لیکن بات ایسی کر جاتے ہیں کہ جو ایک دم جا کر وہ دل پہ اٹیک کرتی ہے, دل پہ جا کے لگتی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے, حالات کیسے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے کی کیا پوچھتے ہو کہ جس کی زندگی میں کوئی بھی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. تو آپ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو کسی کو یہ مقام اور یہ اعزاز حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں ناخوشگوار معاملات ہو, مزاج کے ناموافق معاملات ہو, اور ہر کسی کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم سمجھے نہیں, جو اہل اللہ کا معاملہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی بھی کام وہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں. کیا بات ہے, اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں شامل کر دیتے ہیں. تو پھر پوری کائنات میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہو. جب اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کے سارے معاملات ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ انہی کی مرضی. میں آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں, واپس آئیں گے تو آ کر اسی گفتگو کے سلسلے کو, اس موضوع کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کرام, روشنی سب کے لیے آج اس پروگرام کا ایمان کے تقاضے کے موضوع پر آج کا آخری سیگمنٹ ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب اور محترم مفتی زیغم گردیزی صاحب. ناظرین کرام, ہم ایمان کے تقاضوں پر جب گفتگو کر رہے ہیں تو جو ایمان کے تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا اور پورا کرنے کے بعد ہم اپنے ایمان میں پختگی پیدا کر سکتے ہیں. ایمان میں پختگی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو سب سے بڑی خواہش ہے, ہمیں جیسے کہ محترم مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے نہ جنت دیکھی ہے نہ دوزخ دیکھی ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آخرت کے معاملات ہیں, روز حشر کے معاملات ہیں, وہاں ہمیں اپنے سیدھے ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال چاہیے. یہ خواہش ہماری ہے, جنت کی خواہش ہماری ہے, اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم دنیا میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم عزت کا مرتبہ حاصل کریں, مقام حاصل کریں. تو یہ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں اس بات سے کہ انسان اپنی ایمان کی پختگی کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق مکمل کرے, اور ایمان کے تقاضوں کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے لوگ اس کا امتحان نہیں لیتے, بلکہ بارگاہ خداوندی میں اس کا امتحان لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو امتحان ہے اس میں جو سرخرو ہو جائے وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے. اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آزمائش کی بات ہم نے کی, صبر کی بات ہم کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا پر زندگی کو گزار دیتا ہے اس کی رضا بھی وہی ہوتی ہے, لہٰذا وہ زندگی میں اپنی رضا کے بغیر زندگی نہیں گزار رہا ہوتا. آپ ارشاد فرما رہے تھے. جی, شاید حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ نے جو اس کا آزمائشوں کا, ابتلاؤں کا اور امتحانات کا جو ایک سلسلہ بیان فرمایا, تو اس سے پھر ایک سبق عطا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ ہر اللہ کے ولی کو, اللہ کے مقرب کو یہ اللہ رب العالمین وصف عطا فرماتا ہے, وہ اس مقام پہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ آزمائشیں, امتحانیں اس کو نقصان نہیں پہنچاتی, اس کو تکلیف نہیں دیتی, کیونکہ کبھی بھی کوئی آزمائش ہوگی تو اس کے پیش نظر کیا ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے, میرے رب کی طرف سے. وہ فرمایا تھا نا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے ڈاواں, اور اگر یار فرید
जे मिल जावे सोना ते मैं रो रो हाल सुनावा, यानी कैफियत क्या हो कि उसी की बारगाह में अपना हाल सुनाना है, दुनिया वालों के सामने शिकवा शिकायत। और ये शिकवा शिकायत करने का जो एक मामला है ना, जो कोई मिल गया उसके सामने अपने दुखड़े बयान करने शुरू कर दिए, अपने हालात बयान करने शुरू कर दिए, ये क्या है दर हकीकत अगर इस पर गौर करें ना तो ये अल्लाह की तरफ से जो फैसला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मर्जी उसकी शिकायतें करते रहना कि मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ ये कर दिया। तो फरमाया कि कोई भी अगर परेशानी है, मुश्किल है या इस तरह की मुसीबतों आलाम का मामला है, अल्लाह की बारगाह में जिसने एक आंसू बहा दिया सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में, अगर एक कांटा भी चुभ जाए जी जी और उस पर भी अगर सब्र करेगा जी, और वो अल्लाह की रिजा पर राजी रहेगा कि बारी ताला ये तेरी तरफ से है, तेरी रिजा है, मैं इस पर राजी हूँ। फरमाया कि अगर एक कांटा भी चुभेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर भी उसको अजर अता फरमाता है, सिला अता फरमाता है, उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। यानी इतना मसाइब व आलाम पर अगर छोटी सी तकलीफ हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना नवाजता है। और फिर हज़रत मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा आपका इसी सब्र और ईमान से मुताल्लिक आपने खुलासा बयान फरमाया। आपने फरमाया कि सब्र का और ईमान का ताल्लुक वो सर और धड़ की तरह है। सब्र सर है, फरमाया कि ईमान धड़ है उसका। ईमान एक मिसाल उसकी ये है कि सब्र जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ईमान भी चला जाता है। अच्छा। यानी जब सब्र नहीं रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान बेसब्री, नाशुक्री, शिकवा शिकायत और ऐसी कैफियत में आ जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो ईमान से हाथ धो बैठेगा। तो अगर सब्र है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी बरकत से ईमान में भी पुख्तगी अता फरमाता है, मजबूती अता फरमाता है। तो कोई भी अगर इस तरह की कैफियत हो, मिजाज के नामुवाफिक मामलात हो, ना खुशगवार कैफियत हो, एक तसव्वुर ये सामने रखा जाए और एक जहन में ये ख्याल किया जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है और अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, अल्लाह के हर काम में, हर फैसले में कोई ना कोई हिकमत होती है और उसकी तरफ से यकीनन इसमें मेरे लिए कोई बेहतरी होगी। अगर ये तसव्वुर होगा तो इंशाअल्लाह फिर कभी किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में हमारे कदम लग़्ज़िश का शिकार नहीं है। सही बात है, सही बात है। नूरानी साहब, हम जो हैं हमें बताया गया कि ये हुकूकुल्लाह हैं, अल्लाह ताला के हुकूक हैं, इनको अदा करना है। हमें बताया गया कि ये अल्लाह ताला की मखलूक़ात के हुकूक हैं, इनको अदा करना है। जब ईमान पुख्ता होता है तो इंसान खुदा तर्स इसलिए होता है कि उसको पता होता है कि उसको अल्लाह ताला की मखलूक के लिए रहमत बनकर रहना है। इसी तरह से हमें ये पता है कि हम दुनिया में जो कुछ भी करेंगे उसको तो हमें हिसाब तो देना है, रोज़ी आखरत पे हमारा यकीन है आखरत पर। तो इंसान आखरत को भी तरजीह देता है। जो अहले ईमान हैं वो खुदा तरस भी हैं, वो जो हैं वो तरजीह देने वाले हैं आखरत को। ये जो ईमान का तकाज़ा है इसकी निस्बत से हमारी रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मोमिनों की जो खूबी, जो शान है, ख़ास तौर पे सहाबा कराम में एक आदत मुबारक थी, अल्लाह पाक ने उसको कुरान पाक में बड़ी तारीफ़ के अल्फाज से बयान फरमाया। इरशाद फरमाया युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। इरशाद फरमाया ये मेरे महबूब के सहाबा, ये मोमिन वो हैं जो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। क्या बात, हालांकि इन्हें खुद भी ज़रूरत होती है, खुद भी ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरों को तरजीह देते हैं। देखिए ना, सहाबा कराम जब मक्का पाक के सहाबा कराम मुहाजिरीन हिजरत करके मदीना आए, अपनी जायदादें, अपनी सब कुछ वहाँ छोड़ के आए, तो मदीना पाक के सहाबा ने ऐसी ईसार और कुर्बानी का जो है जज्बा दिखाया, तारीख़ रकम की कि आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती है कि उन्होंने अपनी जायदादों से हिस्सा दिया, अपने कारोबारों से हिस्सा दिया, यहाँ तक कि अपने दरख्तों से, अपने घरों से हिस्सा अता फरमाया। इसी तरह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत है, क्योंकि हुजूर अलैहि सल्लम तरबियत करने वाले हैं ना उम्मत की, तो हुजूर की जो तरबियत है वो भी हमें ये बताती है कि एक बंदा मोमिन को खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको खुदा तरस होना चाहिए और दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देनी चाहिए। एक बड़ा मशहूर वाक़या आपने भी और हमारे सामईन ने भी कई दफ़ा सुना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये असहाब सुफ़ा में से हैं। असहाब सुफ़ा उन सहाबा को कहा जाता है जो सुफ़ा चबूतरे पे रहते थे और दीन सीखते थे। खाने के लिए कभी आ गया तो खा लिया, वरना ऐसे ही भूख में गुजर जाता था। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि 7-7 लोगों को एक खजूर हिस्से में आती थी, तो लेकिन साहबा फिर भी गुजारा। महवियत का ये आलम के सर झुकाए बैठे, कोई परिंदा भी सर पे बैठ जाए तो नहीं, वो उसको भी खबर ना हो। तो सहाबा कराम, हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, कई दिन खाने के लिए ना मिला, तो भूख से जो है, अब मेरा जो है ऐसा था कि जैसे भूख में बिल्कुल कमज़ोरी हो रही थी और मुश्किल हो रही थी, तो फरमाते कि मैं एक रास्ते पे खड़ा हो गया।
کہ یہاں سے کوئی گزرے گا ہو سکتا ہے مجھے ساتھ لے جائے. تو اس راستے سے حضرت ابوبکر صدیق گزرے, تو میں نے بہانے سے ان کو روکا, ایک مسئلہ پوچھا, تو انہوں نے مجھے مسئلے کا جواب دیا لیکن چلے گئے, ساتھ نہ لے گئے. حضرت عمر گزرے, میں نے ان کو روکا, ان سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے مسئلہ تو بتا دیا لیکن ساتھ نہ لے گئے. اتنے میں رحمت کونین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا, حضور نے جواب دینے سے پہلے فرمایا حضرت ابو ہریرہ کچھ کھایا بھی ہے, کچھ کھایا بھی یا رسول اللہ, کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا. فرمایا آؤ میرے ساتھ. اب حضرت ابو ہریرہ حضور کے ساتھ گئے, حضور اپنے کاشان اقصص میں ان کو لے گئے. گھر والوں سے پوچھا گھر میں کچھ ہے, تو گھر والوں نے بتایا کہ دودھ کا ایک پیالہ پڑا ہے. حضور نے فرمایا چلو وہ دے دو. اب دودھ کا پیالہ منگوایا, اب تربیت دیکھیں, دودھ کا پیالہ منگوایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب جو ہے دودھ کا پیالہ میرے سامنے تھا, لیکن اتنے میں حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ جیسے آپ نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا, باقی اصحاب صوفہ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا ہوگا, سب کو بلا کے لے آؤ. اب حضرت ابو ہریرہ سب کو بلا کے لے آئے. اب حضور نے پیالہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیا, فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرو, سب کو پلاؤ. اب سب سے زیادہ بھوک ان کو محسوس ہو رہی تھی, ان کے ہاتھ میں دیا, فرمایا دوسروں کو پلاؤ. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم, دوسروں کو ترجیح دو, اگرچہ تمہیں بھی ضرورت ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب کو پیالہ دیا, انہوں نے پیا, حضور نے فرمایا اور پیا, انہوں نے اور پیا, جب پیٹ بھر گیا دوسرے کو دیا, تیسرے کو دیا. سارے صحابہ نے جو ہے نا وہ دودھ پیا باری باری. پیالہ ویسے کا ویسا ہے, سب کے پیٹ بھر گئے, سب سیر ہو گئے, پیالہ ویسے کا ویسا ہے. آخر میں حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا آپ پئیں, تو حضرت ابو ہریرہ نے سب سے آخر میں پیا. تو اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور خود کو جو ہے نا آپ نے پی کے ختم فرما دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یؤثرون علی انفسہم, مومن دوسرے کو اپنے مفتی احمد مرین نورانی صاحب, محترم مفتی زیغم گردیزی صاحب. ناظرین کرام, یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے یہ حقیقت ہے کہ وقت کم ہے اور آپ چاہیں تو گفتگو کرتے چلے جائیں, لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس گفتگو کو اپنی زندگی کا ایسے حصہ بنائیں کہ ہم اپنے ایمان کی پختگی کے لیے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے چلے جائیں. زندگی کا یہی مطمع نظر, یہی مقصد ہونا چاہیے. اپنی دعاؤں میں شاہد مسرور کو یاد رکھیے گا, ARYQ TV کی تمام ٹیم کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.